غریب آدمی کو کاروبار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے. مشکلات جو ہیں وہ تاجر طبقے کو زیادہ آ رہی ہیں اور وہ ان کا الزام یہ کہ آپ انہیں کاروبار کرنے نہیں دے رہے. لیکن اب دکانوں کے اندر سے بھی سامان اٹھایا جا رہا ہے اور ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ. تو دکانوں کے اندر سے سامان اٹھانے کا کیا جواز ہے؟ جو سامان اگر آپ کہیں سے ضبط کرتے ہیں تو واپس وہ کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ کہ یہ لاک اپ ہے اور یہاں پہ جن لوگوں کے خلاف ایف آئی آر دی جائیں گی انہیں لا کر یہاں پہ رکھا جائے گا. عام جو تھانے ہیں ریگولر ان میں شفٹ نہیں کیا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں طاہر جمیل خان. دوستو، پنجاب حکومت نے ایک فورس بنائی ہے، پنجاب انفورسمنٹ اینڈ ریگولیٹری اتھارٹی، جسے پیرا یا پیرا بھی کہا جاتا ہے. اس فورس کے بڑے چرچے ہیں، لیکن عوام بالعموم اور تاجر بالخصوص اس سے کچھ شکوہ کرتے بھی نظر آتے ہیں. خاص کر تاجر تو یہ بھی الزام لگاتے ہیں کہ انہیں کاروبار کرنے نہیں دیا جاتا، اور اس کے لیے جواز یہ بتاتے ہیں تاجر کہ پہلے تو جو دکانوں کے باہر سامان پڑا ہوتا تھا وہ اٹھایا جاتا تھا اور وہ انکروچمنٹ کے زمرے میں آتا تھا، لیکن اب دکانوں کے اندر سے بھی سامان اٹھایا جا رہا ہے. اور اب تو حد یہ ہے کہ جو کندھے پہ سامان رکھ کر بیچتے ہیں باہر مزدور اور جو غریب طبقہ ہوتا ہے، اب انہیں بھی کاروبار کرنے نہیں دیا جاتا اور انہیں بھی وہاں پہ کھڑے ہونے نہیں دیا جاتا. ان کا سامان ضبط کر لیا جاتا ہے. ایسا کیوں کیا جاتا ہے؟ پیرا یہ سب کیوں کر رہی ہے؟ یہ بنائی کس مقصد کے لیے گئی تھی؟ اس کا مینڈیٹ کیا ہے؟ اس کا سٹرکچر کیا ہے؟ پھر انہوں نے اپنی ایک حوالات بھی بنائی ہے جس کے اندر یہ جن کے خلاف ایف آئی آر دیتے ہیں انہیں یہاں پر لا کے بند کر دیتے ہیں. اپنی ایف آئی آر، اپنا انویسٹیگیشن سسٹم اور اپنے ہی حوالات. تو یہ سارا کس طرح کام کرتا ہے پیرا، اور جو سامان ضبط کر لیا جاتا ہے اسے کس طرح سے لوگ واپس اس کا حصول یقینی بنا سکتے ہیں، اپنا سامان واپس کیسے پیرا سے لے سکتے ہیں، اور تجاوزات کے علاوہ اور وہ کون سے ایریاز ہیں جس میں پیرا کام کر رہا ہے؟ ان سب سوالات کے جوابات آج جانیں گے. اس ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے. جی، اس وقت ہم پیرا اسٹیشن تحصیل ماڈل ٹاؤن کے اندر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ ایس ڈی ای او وسیم عباس موجود ہیں. ان سے ہم بات کریں گے. السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، میں بالکل ٹھیک ٹھاک، تھینک یو جی. اچھا سر، سب سے پہلے تو پیرا کے بارے میں بتائیں، یہ ہے کیا، یہ کام کس طرح کر رہی ہے اور اس کے بنانے کی ضرورت ہی کیوں پیش آئی؟ اس کے کام کافی سارے ہیں، لیکن جو اس کا مین کام ہے کہ لوگوں کے لیے سہولیات پیدا کرنا. لوگوں کے لیے مشکلات پیدا ہو رہی ہیں، یہ لوگوں کا الزام ہے. بس یہ ظاہر ہے کچھ لوگوں کے لیے ہو بھی نہیں ہوں گی، کیونکہ جو پبلک نیوسنس بھی ہمارے ایکٹ کا پارٹ ہے اور بڑی اس میں چیزیں آتی ہیں مارکیٹس میں. آپ دیکھیں ابھی ہم آگے جا کے بات کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا اور اس سے کن لوگوں کو مشکلات آ رہی ہیں. بہت کم، میرے لیس دین 1% ہے، لیکن جو فائدہ جن کو ہو رہا ہے وہ ہیں ہی پبلک ایٹ لارج ہے جن کو فائدہ ہو رہا ہے. اچھا، مشکلات جو ہیں وہ تاجر طبقے کو زیادہ آ رہی ہیں اور وہ ان کا الزام یہ کہ آپ انہیں کاروبار کرنے نہیں دے رہے. پہلے اب انکروچمنٹ پہ تو کارروائیاں پہلے بھی ہوتی تھیں، پیرا بھی کر رہی ہے، لیکن اب دکانوں کے اندر سے بھی سامان اٹھایا جا رہا ہے اور ایک ویڈیو بھی بڑی وائرل ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ. تو دکانوں کے اندر سے سامان اٹھانے کا کیا جواز ہے؟ اچھا طاہر بھائی، اس پہ نا ہمارے اوپر نا بہت زیادہ چیک ہیں. جی جو آپ ویڈیو کا ذکر کر رہے ہیں میرے بھی ان باکس میں آئی، مجھے بھی کافی جگہوں سے آئی. انفیکٹ ہم نے سی ایم پورٹل پہ بھی ایک کمپلینٹ ایک آئی، ہم نے ادھر بھی اپنا جواب جمع کرایا. لیکن بہت اچھی بات ہے، آپ نے یہ آپ کے توسط سے میں لوگوں کو بتاتا چلوں کہ ایسا جو ویڈیو میں دکھایا گیا نا ویسا ہے نہیں ہے. یہ ویڈیو ہے کریم بلاک مارکیٹ جو ہے، اور وہ مارکیٹ الحمدللہ 100% انکروچمنٹ فری ہے. آپ ضرور چکر لگائیے گا، انڈیپینڈنٹلی جائیے گا تاکہ آپ کو آئیڈیا کو ہم نے کتنا کام کیا ہے. وہ ہے کیا کہ ان لوگوں نے کیا کیا تھا کہ ہم نے بتایا ہوا کہ شٹر کے باہر آپ لوگوں نے نہیں آنا. آپ پہلے دیکھیں کہ ایک دکان کے آگے کوئی 50 وہ لوگ بیٹھے ہوتے تھے چیزیں لگا کے. ابھی بالکل فری ہے، پارکنگ کا بڑا اچھا ماحول ہے، فیملیز بڑے اچھے طریقے سے جا سکتی ہیں. وہ لوگ کیا کرتے تھے، باہر لوگوں کو لاکھ روپے پہ انہوں نے وہ اپنے اسٹال دیے ہوئے تھے، ادھر بھی بندہ کھڑا ہو جاتا تھا، پھر ادھر سے آگے وہ شولڈر شاپنگ کراتے تھے. ان ساری چیزوں کا ایک ہی کنٹرول تھا کہ آپ انہیں ان کی دکان تک محدود کر دیں. ظاہر ہے جس کی دکان ہے وہ اپنی دکان کے اندر جو مرضی کرے. اچھا سر، لیکن وہ ویڈیو جو ہے وہ دکان کے اندر ہی کی ہے نا، وہ نہ فٹ پاتھ کے باہر سے ہے، نہ کوئی پھٹا لگا ہے، نہ کوئی ریڑھی لگی ہے وہاں پہ، وہ دکان کے اندر سے سامان اٹھانے کی ہے. تو اس کا کیا جواب؟ میں آپ کو بتاتا ہوں، وہ ایسا نہیں ہے. ایک ویڈیو وہ ہے جو سرکولیٹ ہو رہی ہے، ایک وہ ہے جو ہم نے بنائی ہوئی ہے. ہم کسی بھی مارکیٹ میں کوئی بھی آپریشن کر رہے ہیں تو اس کی ویڈیو ہمارے پاس ہوتی ہے. میں آپ کو ابھی دکھاتا بھی ہوں کہ وہ انہوں نے کیا، جب ہم نے کہا کہ شٹر کے اندر کریں، انہوں نے اپنے شیشے نا 1.5 فٹ پیچھے کر لیے. وہی جو ڈسپلے پہلے شیشوں پہ کر رہے ہوتے تھے، اب پیچھے کر کے تو وہ انہوں نے آگے وہ سارا سامان لگا لیا. اگین وہ رینٹ پہ دیا ہوا تھا. ہم نے کہا کہ جب وہ مانتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے رینٹ پہ دیا، ہم نے کہا کہ اگر آپ کی ڈسپلے ہے تو آپ وہی شیشے کے اندر کر لیں. ضرور آپ نے باہر شیشے کے باہر کرنے میں سر کیا مذائقہ ہے؟ وہ کر تو اپنی حدود کے اندر ہی رہے ہیں نا. اچھا ایسا نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ شیشے کے باہر کھڑا کر کے اگر آپ لگا کے، تو وہ ان کی اپنی دکان نہیں ہے، وہ انہوں نے آگے مسٹر XYZ کو رینٹ پہ دے دی ہوئی ہے. تو اس سے کیا حرج ہے؟ اس سے کیا فرق پڑتا ہے اگر وہ انکروچ نہیں ہو رہی اپنی حدود کے اندر؟ انکروچ ہو رہی ہے نا. اگر آپ ایک بندہ اپنی دکان کے اندر چیزیں سیل کر رہا ہے،
ہمیں کوئی ایشو نہیں ہے. اگر آپ شیشے کے باہر لگا کے بندے کو رینٹ آؤٹ کر دیتے ہیں پھر تو وہی آپ نے جو پاتھ وے ہے وہ رینٹ آؤٹ کر دیا نا. پاتھ وے نہیں ہے, وہ دکان کے اندر اس کی اپنی حد, شیشہ اس نے پیچھے کر لیا نا, تو اپنی حدود سے ہی شیشہ تھوڑا سا پیچھے کر لیا. اب اس جگہ کو چاہے وہ اگر رینٹ پہ بھی دے رہا ہے تو اپنی حدود کے اندر ہے. وہ انکروچمنٹ تو تب کنسیڈر کی جائے جب وہ فٹ پاتھ پہ سامان پڑا ہو, یا وہ کسی رستے میں پڑا ہو, یا باہر کوئی پھٹا ریڑا کاؤنٹر لگا ہو, اس کی دکان کے اندر ہی ہے. تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے کہ وہ اس نے رینٹ آؤٹ کر دیا ہے, اس پہ ڈسپلے کر رہا ہے تو اس کی دکان کے اندر. شیشہ لگنے سے کیا فرق پڑتا ہے تو دکان کے اندر ہی. اصل مدعا تو یہ ہے. اچھا, اس میں یہ تھا کہ ہماری ان کے ساتھ نا نیگوسیشن چل رہی تھیں. ہم نے کہا کہ جی آپ اپنی ڈسپلے اندر کریں. یہ مانتے ہی نہیں تھے کہ ہم نے رینٹ آؤٹ کیا ہوا ہے. جب ڈسپلے اندر کرانے کا کہا تو انہوں نے 1.5 فٹ پیچھے لے گئے. وہ ساری وہ آپ دیکھیں گے بھی وہ لگ ایسے رہا دکان کے, وہ ایسا نہیں ہے, وہ دکان کے باہر ہے. تو ہم نے کہا تھا کہ جب تک آپ ایک پراپر فریم ورک میں نہیں آ جاتے, آپ اسے دکان کی LDA کے ظاہر ہے LDA نے اپنا ٹیکس لینا ہے, LDA کے ساتھ آپ لوگ اپنی بات چیت مکمل نہیں کر لیتے, تب تک آپ لوگ ڈسپلے اندر رکھیں, باہر نہ کھڑا کریں. یہ انہی دنوں کی بات ہے. یہ کریم بلاک آپریشن جب شروع ہوا ہے, یہ پہلے ہفتے کی ویڈیو جو ابھی مارکیٹ میں آ رہی ہے, اور یہ بھی ہمیں پتہ ہے کہ کیوں آ رہی ہے, کیسے آ رہی ہے. ظاہر ہے ادھر جن لوگوں کی چیزیں جو دن کا لاکھ روپیہ کماتے تھے سرکاری زمینوں پہ لوگوں کو ٹھیلے لگوا کے, اگر ان کے پیسے کم ہوئے ظاہر اس طرح کا پروپیگنڈا کر رہے ہیں. لیکن جس طرح میں نے آپ کو بتایا, ہم ہر جگہ پہ اکاؤنٹیبل ہیں. ہماری اکاؤنٹیبلٹی اپنی بڑی سخت قسم کی ہے. ہم نمبر آف پلیٹ فارم پہ بتا رہے ہوتے ہیں. میں آپ کی طرف آ رہا ہوں. وہ ان دنوں میں ہم نے منع کیا ہوا تھا کہ جب تک ہماری آپ کی ایگریمنٹ نہیں ہو جاتی آپ لوگ اس طرح ڈسپلے نہیں کریں گے. اور یہ شرارتاً لوگ اپنے انہوں نے CCTV لگا کے, بلکہ وائس والے کیمرے انہوں نے لگائے ہوئے ہیں ہمارے بندوں کو ریکارڈ کرنے کے لیے. تو وہ اس طرح اچھا نہیں ہے وائس والے کیمرے, بہت اچھی بات ہے. ہمارا اپنا طاہر میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا اپنا سیٹ اپ کیا ہے کہ ہمارا آپریشن کوئی ہے ہی نہیں ہے باڈی کیم کے بغیر. باڈی کیم کیونکہ ان کی پروکیورمنٹ ان پروسیس ہے, تو ہمارا ایک بندہ جوان الگ سے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ اس نے ہر ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرنا ہے. ہمارے پاس ہر دن کی, ہر گھنٹے کی, ہر منٹ کی ریکارڈنگ ہے, ہر مارکیٹ کی. اچھا تو ناظرین یہ بھی ایک اچھا انیشیٹو ہونے جا رہا ہے کہ عنقریب پیرا فورس کے جو جوان جو آپریشن کرتے ہیں, فیلڈ میں جاتے ہیں, ان کے باڈی کیم ہوگا, یعنی کہ ان کے جسم پہ ان کی وردی کے ساتھ ایک کیمرہ منسلک ہوگا. جو بھی وہ کارروائی کریں گے تو وہ ریکارڈ ہوگی. تو اس سے شفافیت آئے گی. اس سے ظاہر ہے وہ کسی سے زیادتی نہیں کر سکیں گے, رشوت کا مطالبہ نہیں کر سکیں گے, اور کسی قسم کا بھی وہ وہاں پہ اگر کوئی کارروائی کرتے ہیں تو وہ ریکارڈ کا حصہ بنے گی. اچھا سر, تو یہ بتائیں کہ چلو یہ تو ہو گیا, اب جو لوگ شولڈرز پر سامان رکھ کر مختلف بازار میں گھوم پھر کے بیچتے ہیں, انہیں آپ اجازت کیوں نہیں دے رہے؟ غریب آدمی کو کاروبار کرنے کا کوئی حق نہیں ہے؟ بالکل حق ہے جی. یہ کوئی بھی پبلک کی پالیسی آتی ہے, گورنمنٹ کی پالیسی لے کے آتی ہے, تو وہ پبلک ایٹ لارج میکسیمم لوگوں کی سہولت کے لیے بنائی جاتی ہے. ظاہر ہے اس میں کچھ ایسے ایلیمنٹس ہوتے ہیں جو اس میں کور نہیں ہوتے. اس میں اگر آپ کو فی الحال ایسا لگ رہا ہے کہ جو شولڈر شاپنگ ان کے ساتھ بڑی زیادتی ہو رہی ہے, لیکن میں آپ کو ایک واقعہ جو میں نے آنکھوں دیکھا ہے کہ یہ جو شولڈر شاپنگ ہے نا, یہ دکاندار خود کراتے ہیں. انہوں نے اپنے اندر بندے کھڑے کیے ہوتے ہیں, اور یہ ٹسل بازی ہے. خاص کر کے کریم بلاک مارکیٹ میں تو 3-4 گروپ ہیں. ایسا تو اکا دکا واقعہ ہوگا, یا ہمارے جو مشاہدے میں آیا, ظاہر ہے ہم بھی اس شہر میں ہوتے ہیں, ہم بھی رپورٹنگ کرتے ہیں, ہم بھی مارکیٹس کا وزٹ کرتے ہیں. تو شولڈر شاپنگ کے اگر کسی دکاندار نے اپنے بندے کو شولڈر پہ سامان رکھ کے بیچنے کے لیے بیچ دیا ہے, تو ایسے واقعات کم ہیں. زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو دکان افورڈ نہیں کر سکتے, غریب لوگ ہوتے ہیں. وہ دکان کا نہ بل دے سکتے ہیں, نہ وہ دکان کا رینٹ دے سکتے ہیں, نہ وہ ظاہر کمرشل دکان اور کمرشل اس کا بل آتا ہے, نہ وہ لڑکا رکھ سکتے ہیں. تو وہ کیا کرتے ہیں اپنے بچوں کا رزق کمانے کے لیے, وہ کیا کرتے ہیں, نکلتے ہیں اس گرمی میں اپنے اس پورے شولڈر پہ سامان لاتے ہیں اور بیچتے ہیں. میرا خیال ہے انہیں اجازت ہونی چاہیے, لیکن کیا کہہ سکتے ہیں کہ پیرا انہیں بھی اجازت نہیں دے رہی. اب ہمیں یہ بتائیے گا کہ آپ کا جو سامان اگر آپ کہیں سے ضبط کرتے ہیں تو واپس وہ کس طرح لیا جا سکتا ہے؟ سامان تو ضبط ہو گیا انکروچمنٹ کی مد میں, اب اس کا کرائٹیریا کیا ہے اگر کوئی واپس سامان لینا چاہے؟ جی طاہر، سب سے پہلے سامان ضبط کیسے ہوتا ہے؟ ہم بارہا وارننگز دیتے ہیں. ہمارے ایکٹ میں بڑا کلیئر لکھا ہوا ہے, کوئی بھی اموویبل یا موویبل جو انکروچمنٹ ہے اس کے اپنے اپنے طریقہ کار ہیں. اگر ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو موویبل ہے, ہم انہیں ایک نوٹس دیتے ہیں. نوٹس کی مختلف ٹائپس ہیں, یعنی کہ ہم جا کے پہلے تو ہر بندے کو 1 by 1 بتایا جاتا ہے, تو اس کے بعد بھی وہ باز نہیں آتے. پھر ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان کا سامان لے لیتے ہیں, پراپر اس کی ریکارڈنگ ہوتی ہے, انہیں بتایا جاتا ہے, وہ خود کاؤنٹ کرتے ہیں, وہ ریکارڈنگ میں محفوظ ہو جاتا ہے کہ اس بندے کے 10 ہینگر ہیں جتنے, وہ سامان ہمارے پاس آ جاتا ہے. اس کے بعد نا ہمارے ہیئرنگ آفیسر ہیں کنسرنڈ AC, میرے کیس میں AC مالٹن سر عبدالباسط صاحب ہیں, تو ہم انہیں ادھر بھیجتے ہیں. ادھر جا کے پھر ہمارے پاس ہم سے وہ رپورٹ مانگتے ہیں, ہم پراپر بتاتے ہیں کہ یہ چیزیں تھیں. پھر اس کی ہیئرنگ ہوتی ہے, ہماری جس ٹیم نے کنفسکیٹ کیا ہوتا ہے وہ ادھر جاتا ہے, دوسری پارٹی آتی ہے, سر اس کی ہیئرنگ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ان کا ڈیسیجن ہوتا ہے وہ ہمیں کنوے ہو جاتا ہے, ہم پھر ان کا سامان دے دیتے ہیں جو فائن ہوتا ہے. اچھا سر, آپ اپنا اسٹرکچر بتائیے گا. ہر اسٹیشن میں پیرا کے 10 تحصیلوں کے 10 اسٹیشن ہیں, تو اس کا اسٹرکچر کیا ہے؟ SDO تو اسٹیشن کو ہیڈ کر رہا ہے, آپ کے نیچے کی ہیرارکی کیا ہوتی ہے؟
ہمارے پاس ایک IT کی ٹیم ہے جنہیں ہم سسٹم سپورٹ آفیسر کہتے ہیں، وہ کیونکہ سارا کچھ ڈیجیٹلائزڈ ہے اس اتھارٹی میں. پھر ہمارے پاس جو پولیس سے لوگ آئے ہوئے ہیں جنہیں ہم سارجنٹس اور سینئر سارجنٹس کہتے ہیں، یہ ڈیپوٹیشن پہ آئے ہوئے ہیں. اور ایک ہمیں انویسٹیگیشن آفیسر، سب انسپیکٹر رینک کے آفیسر ملے ہوئے ہیں، وہ تو پولیس سے آگے. باقی PPSC سے اتھارٹی نے ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کی ہے، بڑے ہی زبردست لوگ سلیکٹ ہو گئے ہیں جو ابھی PCT 2 میں ٹریننگ لے رہے ہیں. ہمارے پاس میرے 4 انفورسمنٹ آفیسرز ہوں گے، میرے پاس 4 انویسٹیگیشن آفیسرز ہیں، میرے پاس 2 سینئر سارجنٹس اور 53 سارجنٹس ہیں. یہ تو ہماری وہ انفورسمنٹ سے ریلیٹڈ ٹیم ہے. پھر اس کے بعد ہمارے پاس اپنا کنٹینجنسی پیڈ اسٹاف ہے جو کہ دفتر کے معاملات کو رن کرنے کے لیے. تو ناظرین، پیرا فورس کے اپنے لاک اپ، اپنے حوالات بھی ہوگی، اور اس وقت میں تحصیل ماڈل ٹاؤن کے اسٹیشن میں موجود ہوں. میرے عقب میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ لاک اپ ہے، اور یہاں پہ جن لوگوں کے خلاف FIR دی جائیں گی انہیں لا کر یہاں پہ رکھا جائے گا. عام جو تھانے ہیں ریگولر ان میں شفٹ نہیں کیا جائے گا. یہ کیا میکانزم ہے جانیں گے وسیم عباس SDO صاحب سے. اچھا سر بتائیے گا، آپ نے اپنا لاک اپ بنایا ہے تو اس کا کیا کرائٹیریا، کیا میکانزم ہے؟ FIRs آپ کی اپنی ہوتی ہے، وہ کیا سسٹم ہوتا ہے، کن کے خلاف FIR دی جائیں گی؟ اچھا جی، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں لاک اپ ہمارا بڑا اسٹیٹ آف دی آرٹ ہے. اگر آپ کے کیمرہ مین دکھائیں تو ایسا ویو کہیں پہ بھی نہیں ملے گا. یہ ہم دیکھ سکتے ہیں بڑی گرینری اور سامنے لان. اور اچھا، اس میں نا ہمارے ایکٹ میں ہے، میں نے آپ کو جس طرح پہلے بھی بتایا کہ 2 ہمارے پیرلل سسٹم چلیں گے. اگر تو ہم جا کے سیل کر دیتے ہیں یا فائن کر دیتے ہیں تو وہ پھر ہیئرنگ آفیسر ہیں کنسرنڈ AC، اس کے بعد آگے کمشنر اور پھر آگے سیشن کورٹ. لیکن اگر ہم بندہ پکڑ لیتے ہیں، وہ پکڑیں گے کیسے؟ وہ ظاہر ایکٹ میں آفینس سارے ڈیفائن ہوئے ہوئے ہیں. وہ اس میں ہم EPO جاری کریں گے، پھر ایبسولوٹ آرڈر ہوگا. یہ ساری ایکٹ میں چیزیں بڑی کلیئر لکھی ہوئی ہیں. ہم لیٹس سپوز بندہ پکڑ کے لے آئے ہیں تو یہ ہماری آپ نے جو لاک اپ دیکھ لی ہے ادھر، وہ بڑے ہم اچھے طریقے سے اسے لے کے آئیں گے. اور وہی جو پولیس کا پروسیس ہے 24 آورز میں ہم نے جو جوڈیشل میجسٹریٹ ہوں گے ان کے سامنے ہم پیش کریں گے اور ہم اپنا وہ سارا پروسیس چلائیں گے. اور اس میں قانون شہادت ہمارے ایکٹ میں لکھا گیا کہ ہمارا جو ایویڈنس ہے وہ ٹوٹل ڈیجیٹل ایویڈنس ہے. اچھا، آپ تو بعض کیسز میں آپ جرمانے بھی کر رہے ہیں، لیکن مجھے بتائیں وہ کون سا اوفینس ہوگا جس کی پاداش میں یہ نوبت آئے کہ اس کے خلاف FIR دی جائے اور پھر اسے پابند سلاسل بھی کر دیا جائے؟ اچھا، اس میں طاہر صاحب کافی سارے ہیں. ایک تو پبلک نیوسنس ہمارے پاس ایکٹ میں ہے کہ کسی بھی چیز کو اگر کوئی کار سرکار میں مداخلت پہ ہم پرچہ دے سکتے ہیں. ہم نے سرکاری زمینیں واگزر کرانی ہیں، اس میں اچھی خاصی ریزسٹنس آئے گی. اور ایسا نہیں ہے کسی کو پکڑ کے لے آئیں گے. یہ جو ایکٹ میں چیزیں ہیں، جو آفینس ڈیفائن ہو چکا ہوا ہے، اس کی جو ہے نا خلاف ورزی پہ ہم پیرا حرکت میں آئے گی. اور کوئی ایسا نہیں ہے ابھی تک دیکھیں ہماری FIR کا پروسیس سٹارٹ نہیں ہوا. حوالات خالی ہے، کوئی بندہ حوالات سنی ہیں، بالکل خالی ہے. حوالات سنیے، ہمیں کوئی شوق اس طریقے سے نہیں ہے کہ ہم نے بندے پکڑ کے بس ہم تو سمپل جس طرح میڈم کا ویژن ہے، میڈم CM کا، کہ پبلک ویلفیئر کے لیے انتہائی نوعیت کے کیسز ہوں گے. جی یہ تھے SDO ماڈل ٹاؤن تحصیل کے پیرا فورس کے، جو تفصیلاً ہمیں آگاہ کر رہے تھے کہ پیرا فورس کے حوالے سے کس طرح کارروائی کرتی ہے، کن لوگوں کے خلاف FIR دی جائیں گی، کن کے خلاف مقدمات کا اندراج ہوگا، کن کو فائن کیا جا سکے گا، اور سب سے ضروری کہ جو سامان ضبط کیا جاتا ہے وہ کس طرح شہری واپس لے سکتے ہیں. اس کے ساتھ ہی اپنے میزبان طاہر جمیل خان کو دیجیے اجازت. جلد حاضر ہوئیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ. اللہ نگہبان.